بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج کا ٹاپک نکاح کے حوالے سے ہی ہے، لیکن نکاح کا ایک دوسرا پارٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ۔ نکاح کے جو گواہان ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بڑی کنفیوژن جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج جو ہے اس میں بھی جو ہے نا سامنے آئی ہے، اور وکلاء حضرات بھی جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر کچھ جو ہے نا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ وٹنسز آف نکاح جو ہے وہ کتنے ہیں، کتنے نکاح کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں؟ نکاح نامہ جو ہے وہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 5 کے تحت جو نکاح نامہ تیار کیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ کالم نمبر جو اس کا ہے 11 ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ شادی کے گواہان کے نام، ان کی ولدیت اور ان کی سکونت۔ اس کے علاوہ کالم نمبر اگر آپ جو ہے نا وہ 7 دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے، اس کا نام، اور اس کے بعد وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہان، ان کی نامت ولدیت۔ یہاں پہ انہوں نے ایک پوچھا ہوا کہ وکیل کون سا ہے، دوسرا انہوں نے اس وکیل کے 2 گواہوں کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح دلہا کی طرف سے انہوں نے پوچھا کہ وکیل یا اس کے جو ہے نا وہ گواہوں کے۔ تو چلیں ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں آج کہ یہ نکاح کے کتنے گواہ چاہیے ہوتے ہیں اور ان ہر ایک گواہ کی اہمیت کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح جو ہے نا وہ شریعت، اسلامک جو شریعت ہے اور پاکستانی قانون کے مطابق نکاح کے لیے 2 عاقل و بالغ مرد، یا اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 عاقل و بالغ مرد اور 2 عاقل و بالغ خواتین گواہ ہونے ضروری ہیں۔ لہذا پاکستان میں نافذ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق نکاح نامہ کے اندراج کے لیے نکاح نامہ میں 2 گواہوں کے دستخط یا نشان انگوٹھا بھی ضروری ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے گواہان کون ہوتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو 2 بیسک نکاح کے جو 2 بیسک گواہ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو، اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کالم نمبر جو اس کا ہے اپنا کالم نمبر 9 10 اور کالم نمبر 7 8، اس میں بھی گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ گواہ کون سے ہوتے ہیں؟ دوسرے گواہ جو ہوتے ہیں وہ دلہا اور دلہن کے وکیل تقرر کرنے کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو دلہا اور دلہن کا وکیل کون سا ہوتا ہے، یہ کنفیوژن تھوڑی سی دور کر دوں کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو نکاح نامہ کے کالم نمبر 7 اور کالم نمبر 9 میں وکیل کا پوچھا گیا ہے، یہ وکیل وہ ہوتا ہے جس طرح میں ہوں، یونیفارم پہنا، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، تو مجھے سمجھا جائے گا کہ یہ میرے وکیل کے وہاں پہ سائن ہوں گے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس بات، یہ جو وکیل کی بات ہے، یہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح بیسیکلی نکاح کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو نکاح کی جو ریکوائرمنٹ ہے 2 عاقل و بالغ مرد اور خواتین جو ہیں وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 گواہ وہ تو بیسک ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں کہ جو 2 گواہ ہوتے ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، عاقل و بالغ ہونے چاہیے، مسلم ہونے چاہیے، اور یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکا کی طرف سے ہو۔ یہ بھی اکثر سنا ہے کہ کہتے ہیں جی 2 گواہ لڑکی کی طرف سے، 2 لڑکی کی طرف سے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی راہ گیر بھی گواہ ہو سکتے ہیں، یا لڑکی کی طرف سے یا لڑکی، کوئی بھی 2 گواہ ہو سکتے ہیں، یہ کامن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو کالم نمبر 11 میں جن گواہوں کا ہے، اس میں کہا گیا کہ شادی کے گواہوں، شادی سے گواہوں سے مراد ہے کہ جن کے سامنے وہ نکاح کی سرمنی ہو رہی ہے، جن کے سامنے شادی ہو رہی ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ گواہ ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی جو میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، کالم نمبر جو 7 اور 8 ہے اور 9 اور 10 جو ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ میں آپ کو بات دوبارہ وہیں پہ لے چلتا ہوں کہ جو نکاح کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ 2 عاقل و بالغ مرد اور خواتین 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنا حق مہر مقرر کر کے ایک دوسرے کو جاب قبول کرتے ہیں، لیکن مجلس ایک ہونی چاہیے۔ ایک مجلس سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں تو سارے یہیں پہ بیٹھے ہونے چاہیے۔ سارے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نکاح خان ہے ادھر بیٹھا ہو، 2 گواہ ہیں ادھر بیٹھے ہوں، لڑکی لڑکا ہے ادھر بیٹھے ہوں۔ اب ماڈرن دور میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی لڑکا دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، جاب قبول کر لیا، بات ختم ہوگی، وہاں پہ 2 گواہ ہیں، 2 گواہ ڈال دیے، ایک لڑکی کی طرف سے ڈال دیا، ایک لڑکے کی طرف سے ڈال دیا، یا دونوں لڑکی لڑکے کی طرف سے ڈال دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 گواہ ہیں، ان کے سامنے نکاح ہو گیا، بات ختم ہوگی۔ عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی وہ کوئی ایک ان کی گاؤں کا ایک دیہاتی ماحول ہوتا ہے،
تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کو انہوں نے الگ جگہ پہ بٹھایا ہوتا ہے، لڑکے کو الگ جگہ پہ بٹھایا ہوتا ہے۔ اب جہاں پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ تو گواہ موجود ہیں، سارے موجود ہیں، وہاں پہ تو ایک مجلس بنی ہوئی ہے، لیکن اس مجلس کا جو ایک بیسک پارٹ ہے، ایک بیسک فریق ہے، وہ فریق موجود نہیں ہے، وہ ہے لڑکی۔ لڑکی وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ وہاں پہ جو سارے لوگ اکٹھے ہیں وہاں پہ لڑکی کو بٹھایا جائے۔ اب ایک مجلس انہوں نے کریٹ کرنی ہے، تو مجلس کیسے کریٹ کریں گے؟ اب آ جائے گی باری، اب وہ آئیں گے دو شادی کے گواہ، وہ تو پورے ہو گئے مجلس میں انہوں نے لکھ لیا یہ گواہ ہے۔ اب چونکہ لڑکی موجود نہیں ہے تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب کالم نمبر 7 نکاح نامے کا، اس کے مطابق لڑکی جو ہے نا وہ اپنا ایک وکیل مقرر کرے گی۔ ولی کی یہاں پہ ولی کے ذکر نہیں ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ولی اور وکیل میں فرق ہے۔ وکیل جو ہے وہ نمائندہ ہے، عمومی طور پر لڑکی اپنے باپ یا بھائی کو یا مقرر کر دیتی ہے، یا وہ خود کہہ دیتی ہے، یا انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ان کی طرف سے وکیل ہے۔ اچھا، کالم نمبر 7 کے بعد کالم نمبر 8 بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وکیل مقرر کرنے کے 2 گواہ۔ اب دیکھیں وہ کوئی بھی منہ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جی وکیل ہوں تو میں ان کی جگہ پہ اجابت قبول کرتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لڑکی جو ہے اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے، اس کی اتھینٹسٹی بنانے کے لیے، لڑکی جب کسی وکیل کو مقرر کرے گی تو اس کو وکیل مقرر 2 گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے۔ اب 2 گواہ بھی عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو نا وہ لڑکی کی فیملی کے ممبرز ہی ہوں گے۔ فار ایگزامپل باپ کو اگر اس نے وکیل مقرر کیا ہے تو ایک بھائی یا ایک کوئی کزن وغیرہ ہوگا جو وہ اس وکیل مقرر ہونے کے 2 گواہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب کتنے گواہ ہو گئے آپ کے پاس؟ 2 گواہ تو ہو گئے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، شادی کے گواہ۔ اب تیسرا یہ وکیل ہے، وکیل جو ہے نا اس کو گواہ ہم نہیں شمار کرتے، یہ ایک نمائندہ ہے۔ اب اس وکیل کو مقرر کرنے کے 2 گواہ ہو گئے ہیں، ٹوٹل 4 گواہ ہو گئے ہیں۔ 4 گواہ کس صورت میں ہوئے ہیں کہ جب لڑکی اس مجلس کے اندر، اس بیٹھک کے اندر موجود نہیں ہے، تو 2 گواہ اوورال نکاح کے اور 2 گواہ ہو گئے وکیل مقرر کرنے کے۔ تو یوں وہ جو وکیل مقرر ہو جائے گا وہ بھی وہاں پہ آ جائے گا، اس وکیل کو مقرر کرنے کے گواہ بھی وہاں پہ آ جائیں گے۔ تو یوں ایک وہ جو ہے وہ ایک مجلس جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے دوبارہ، جو کہ پہلے لڑکی کی غیر موجودگی کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں تھی، انکمپلیٹ تھی، اب یہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو نکاح خان جو ہے وہ نکاح پڑھائے گا، لڑکا جو ہے وہ خود کہے گا جی میں قبول کرتا ہوں۔ لڑکی چونکہ موجود نہیں ہے تو وہ خود قبول نہیں کرے گی، تو اس کا نمائندہ بولے گا جی میں اس کی بیہاف کے اوپر میں جناب ان کو نکاح میں قبول کرتا ہوں، اتنے حق مہر کی عوض میں قبول کرتا ہوں۔ اب ایک اور انہوں نے کہا جی کالم نمبر 7 میں آ گیا لڑکی کا وکیل، اور اب آگے کالم نمبر 8 آ گیا۔ کالم نمبر 8 عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لڑکا جو ہے ملک کے اندر موجود نہیں ہے، لڑکی موجود ہے، لڑکی جو ہے وہ اس میٹنگ، اس بیٹھک، اس مجلس کے اندر موجود ہے جہاں پہ شادی کے 2 گواہ موجود ہیں، جہاں پہ لڑکی موجود ہے، فیملی ساری اکٹھی ہے، لڑکا موجود نہیں ہے، تو مجلس تو بن گئی ہے لیکن ایک فریق کام ہے وہ لڑکا ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب لڑکا جو ہے وہ بھی اپنا ایک وکیل مقرر کرے گا، وہ ویڈیو کال پہ بتا دے گا جناب یہ میرا وکیل ہے۔ اس وکیل کو مقرر کرنے کے بھی 2 گواہ ہوں گے جو کہ وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے جی ہمارے سامنے لڑکے نے اس بندے کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ تو وہی صورتحال جو کالم نمبر 7 میں ہم نے پڑھی ہے وہی کالم نمبر 8 میں ہے۔ کالم نمبر 8 کے مطابق وہ نکاح پڑھائیں گے، لڑکی اپنا ایجاب قبول خود کرے گی، اور لڑکے کی جگہ پہ ایجاب قبول جو ہے وہ اس کا وکیل کرے گا۔ تو یہ ہو گئے کتنے گواہ کہ اب یہ 2 بیسک گواہ ہو گئے، اور 2 لڑکی کا وکیل مقرر کرنے کے گواہ، اور 2 گواہ ہو گئے لڑکے کا وکیل مقرر کرنے۔ عمومی طور پر دونوں فریقین میں سے ایک جو ہے وہ اس مجلس کے اندر ضروری موجود ہوتا ہے، تو لہذا اس میں کیا ہوگا کہ 2 بیسک گواہ ہو جائیں گے، 2 جو فریق موجود نہیں ہوگا اس کی طرف سے 2 گواہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ دونوں موجود نہ ہو۔ اگر دونوں موجود نہیں ہے تو نکاح کے گواہ موجود ہے، نکاح خواہ موجود ہے، فیملی وغیرہ موجود ہے، لڑکی فار ایگزامپل امریکہ بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا برطانیہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ دونوں اپنا اپنا نمائندہ وہاں پہ مقرر کریں گے، اور دونوں کے نمائندے مقرر ہونے کے 2 گواہ ہوں گے۔ تو یوں ہی اس صورت میں ٹوٹل جو ہے نا وہ گواہ ہوں گے 6۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں گواہوں کے حوالے سے کہ اگر لڑکی لڑکا موقع پہ موجود ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، نکاح خواہ موجود ہے، 2 گواہ موجود ہیں، 2 گواہ کوئی بھی جو کہ جنرل وٹنسز ہیں، لڑکی لڑکا کسی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ گواہ موجود ہیں، نکاح پڑھایا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر لڑکی موجود نہیں ہے تو لڑکا موجود ہے، 2 گواہ موجود ہے، لڑکی کی جانب سے نمائندہ آئے گا، نمائندے کو مقرر کرنے کے 2 گواہ ہوں گے، ٹوٹل یہ 4 گواہ بن جائیں گے، ایک نمائندہ ہو جائے گا، نمائندہ لڑکی کے بیہاف کے اوپر قبول کرے گا۔ اگر لڑکا موجود نہیں ہے تو لڑکے کی جانب سے اس کا نمائندہ آئے گا، اس کے نمائندہ مقرر کرنے کے 2 گواہ ہوں گے، ایک 2 گواہ پہلے موجود بیٹھے ہوں گے، لڑکے کے بیہاف کے اوپر جو آئے گا وہ ایجاب قبول کرے گا۔ اگر دونوں موجود نہیں ہیں تو پھر دونوں موجود نہ ہونے کی صورت میں دونوں اپنے نمائندے مقرر کریں گے اور دونوں کے وٹنسز ہوں گے۔ تو یوں پہلی صورت میں 2 گواہ چاہیے جو کہ بنیادی ہیں، ہر صورت میں ہے۔ دوسری صورت میں 2 گواہ اور ایڈ ہو جائیں گے،
दोनों फ्रीकैन में से अगर एक हाजिर नहीं है, तीसरी सूरत में दोनों फ्रीकैन हाजिर नहीं है, तो दोनों की तरफ से 2-2 गवाह हो जाएंगे, तो टोटल गवाह हो जाएंगे यहाँ पे 2, 2 4 और 2 6 गवाह। ये गवाहों की हकीकत है। निकाहनामा के कॉलम नंबर 7 में लड़की का वकील और 8 में उसके वकील मुकर्रर करने के गवाहान, कॉलम नंबर 9 में लड़के का वकील और लड़के के वकील मुकर्रर करने के 2 गवाहान, कॉलम नंबर 10 में आगे आ जाता है जो है ना 9 और 10 में उसके गवाहान के, और कॉलम नंबर 11 में आ जाता है शादी के जो जनरल विटनेसेस होते हैं उनके हवाले से। तो निकाह के हवाले, निकाह में जो विटनेसेस होते हैं उनके हवाले से मैंने आपको तफसील से गाइड कर दिया है। अगेन बताता जाता हूँ कि निकाह में अगर लड़की लड़का मौके पे बैठे हैं तो 2 गवाह चाहिए। अगर मौके पे लड़का बैठा हुआ है, लड़की मौजूद नहीं है, तो फिर वो 2 गवाह तो हो गए जो हर सूरत में चाहिए, फिर 2 गवाह नए ऐड हो जाएंगे जो लड़की की जानिब से वकील मुकर्रर करने के गवाह हो जाएंगे। अगर लड़की मौजूद है, लड़का मौजूद नहीं है, तो फिर भी वही 4 गवाह होंगे, 2 जो जनरल विटनेसेस हैं और 2 उनका वकील मुकर्रर करने के हवाले से। दोनों बैठे हैं तो 2 गवाह, दोनों में से एक बैठा है तो 4 गवाह, और दोनों ही नहीं बैठे तो टोटल 6 विटनेसेस चाहिए हैं। ये है जो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के मुताबिक निकाहनामा की जो है वो रिक्वायरमेंट है। शुक्रिया।